جن عقائد کو اسلام میں مرکزی عقائد قرار دیا گیا ہے اور جن کا قرآن میں بار بار تکرار کیا گیا ہے، جن کو قرآن مقدس نے بار بار بیان کیا گیا ہے، وہ تین عقائد ہے۔ ایک توحید ہے، دوسرا رسالت ہے، اور تیسرا قیامت ہے۔ عقیدہ توحید یہ اسلام کا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بنیادی طور پر جن باتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، ان میں سے ایک بات کہ اللہ کی ذات موجود ہے اور اس کا وجود واجب ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اور تیسری بات، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ رسالت کا عقیدہ کیا ہے؟ رسالت اور نبوت ایک منصب کا نام ہے، جیسے امامت، خطابت، تدریس یہ منصب کا نام ہے۔ جیسے جسے امامت کا منصب ملے ہم اسے امام کہتے ہیں، جسے خطابت کا منصب ملے ہم اسے خطیب کہتے ہیں، اور جو منصب تدریس کا عامل ہو ہم اسے مدرس کہتے ہیں۔ اسی طرح جس ہستی کو نبوت اور رسالت مل جاتی ہے ہم اسے نبی اور رسول کہتے ہیں۔ منصب نبوت کی تعریف کیا ہے؟ منصب نبوت کی تعریف ہے ہوا منصب من اللہ تعالی لتبلیغ الاحکام الاسلامیتی الی قوم۔ نبوت ایک منصب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوم تک اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچانے کے لیے ملتا ہے۔ یہ منصب ہے اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اور غرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اس صاحب منصب یعنی نبی کے ذریعے سے اللہ کے بندوں تک پہنچتے رہے۔ اور نبی کی تعریف کیا ہے؟ انسان مبعوث من اللہ معصوم عن الخطاء مفروض الاتباع، کہ نبی اس اعلیٰ درجے کے انسان کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہو، خطا اور گناہ سے معصوم ہو، اور اس کی اتباع فرض ہو۔ نبی انسان ہے، اللہ نے بھیجا ہے، نبیوں کو اللہ بھیجتے ہیں اور وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں اور ان کی اتباع یہ فرض ہوتی ہے۔ نبی کی اس تعریف سے چند باتوں کی تفصیل کو جان لینا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے انسانوں میں سے ہی نبی اور رسول بھیجتے ہیں، لیکن ہر نبی اور رسول جسمانی، اخلاقی، علمی، عملی اور دیگر تمام صفات اور خوبیوں میں نہایت اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہے۔ یوں کہنا چاہیے کہ نبی اگرچہ انسان ہوتے ہیں لیکن عام انسانوں جیسے نہیں ہوتے۔ جیسے حجر اسود پتھر ہے لیکن عام پتھروں جیسا نہیں، آب زمزم پانی ہے لیکن عام پانیوں جیسا نہیں۔ اسی طرح نبی بھی انسان ہی ہوتے ہیں لیکن عام انسانوں جیسے نہیں ہوتے۔ یہ کفار اور مشرکین یہ بشریت کو نبوت کی منافی سمجھ کر ایمان لانے سے انکار کرتے تھے۔ جیسے قرآن مجید سورہ اسراء آیت نمبر 94 میں ہے، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، کہ ان کو ایمان لانے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بشر کو رسول بھیج دیا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار و مشرکین کو ایمان لانے سے ان کا یہ نظریہ باندھے رہا کہ بشر کو رسالت نہیں مل سکتی، اس لیے انہوں نے بشر کو رسول ماننے سے انکار کیا اور بشریت کو نبوت کے منافی سمجھ لیا، لیکن اپنی حماقت نہیں سمجھ سکے کہ بشریت کی رسالت کا انکار کر کے وہ پتھروں کو معبود مانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مشرکین کے اس اعتراض پر جواب بھی دیتے اور فرماتے قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، کہ اے نبی جی آپ ان سے فرما دیجیے کہ اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے، فرشتے چلتے پھرتے، تو پھر اب آسمان سے ان کے لیے فرشتوں ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ یعنی زمین میں چونکہ انسان آباد ہے تو ان کی اصلاح اور بھلائی کے لیے انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجنا یہ مصلحت کے مطابق ہے۔ اگر فرشتہ بھیج دیا جاتا تو فرشتہ انسانوں کے مزاج کو نہ سمجھ پاتا،
اور انسان کو بھی فرشتے کی اتباع میں عذر ہوتا کہ یہ تو فرشتہ ہے، اس کے ساتھ تو بشری عوارض لائق نہیں ہے، جبکہ اب تو بشر ہے، اس لیے ہمیں فرشتے کی اتباع مشکل ہے۔ تو انسانوں کے لیے انسانوں میں سے رسول آئے، اور نبوت کی جو تعریف کی گئی اس میں سے دوسری اہم بات، نبوت اور رسالت کا منصب یہ خاص وہبی منصب ہے، یعنی یہ خاص اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہوتا ہے۔ اگرچہ ہر نبی عبادت، ریاضت اور مجاہدہ حقوق اللہ کی ادائیگی میں کامل ہوتا ہے، لیکن منصب نبوت ملنے میں عبادت اور ریاضت کا دخل نہیں ہے، یعنی منصب نبوت انسان کو اس کی محنت اور عمل کے ساتھ نہیں ملتا۔ منصب نبوت یہ سلیکشن ہے، یہ الیکشن سے نہیں ملتا، خدا چنتا ہے، بندہ خود عبادت کے بل بوتے پر نبوت اور رسالت کے منصب کو پا جائے ایسا ممکن نہیں ہے۔ جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، کہ اللہ تعالیٰ اس وحی کو اپنے جس بندے پر چاہتے ہیں اپنے حکم سے فرشتوں کے ذریعے نازل فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ارشاد ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا و من الناس، کہ اللہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے اپنے نمائندے رسولوں کو چنتا رہتا ہے۔ تو دوسری بات کا حاصل کیا ہے کہ نبوت کا منصب یہ وہبی منصب ہے، خاص اللہ کی عطا سے ملتا ہے۔ اور تیسری اور اہم بات، تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں، یعنی ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، کیونکہ حضرات انبیاء علیہ السلام امت کے لیے راہ بر رہنما ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر وہ خود ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو پھر ان کی بات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، امت کو ان کی اسوہ کی اتباع کا حکم ہوتا ہے، اس لیے قدرت انہیں ہر قسم کی گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اور یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں اہل ایمان کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے، تو امت نے پیچھے چلنا ہے، اس لیے اللہ انہیں ہر عیب سے بچاتے ہیں، جیسے ارشاد ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اور پوری امت کے اس پر اجماع بھی ہے کہ انبیاء یہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، جیسے تفسیر قرطبی میں موجود ہے الانبیاء معصوم عن الخطأ فی اجتہادہم، کہ حضرات انبیاء علیہ السلام اجتہاد میں بھی خطا اور غلطی سے معصوم ہوتے ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں الانبیاء علیہ السلام کلهم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر، کہ سارے انبیاء وہ چھوٹے اور بڑے ہر قسم کی گناہوں سے اور کفر اور بیہودہ کاموں سے پاک ہوتے ہیں۔ اور نبی کی تعریف میں جو چوتھی اہم بات ہے وہ یہ کہ ہر نبی اپنی امت کے لیے مفروض الاطاعت ہوتا ہے، یعنی ہر نبی کی اطاعت فرض ہوتی ہے، اور امت کو حکم ہوتا ہے کہ نبی کی ہر ایک بات کو بدعن تسلیم کرے اور اس کی اطاعت کو فرض سمجھے۔ نبی کی طرف سے ملنے والے حکم کے بارے میں امت کو سوال کی بھی اجازت نہیں ہوتی، یعنی امت سوال نہیں کر سکتی کہ یہ کیوں کروں، بس جو حکم ملا ہے اس کو پورا کرنا ہے، چاہے انسان کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ نبی اللہ کا نمائندہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کے احکامات پہنچاتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نبی کی اطاعت کا حکم ہے، جیسے ارشاد فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اسی طرح فرمائے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے اس کو لے لو اور رسول جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ ان جیسی دیگر بہت سی آیات میں رسول کی اطاعت کا حکم ہے اور مطلق اطاعت کا حکم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پر مکمل اعتماد کر کے رسول کی طرف سے آنے والے احکامات کی پابندی کی جائے اور ان احکامات کو اللہ ہی کے احکامات سمجھے جائے۔ تو رسول اور نبی کی تعریف میں ان چار باتوں کو جاننا
اور ان 4 باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اور تیسرا جو اہم عقیدہ ہے وہ عقیدہ آخرت ہے۔ عقیدہ آخرت کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن مقرر کیا ہے جب ہر جاندار کو موت دے دی جائے گی، پھر سب انسانوں کو اور جنات کو دوبارہ زندہ کر کے ایک میدان میں جمع کیا جائے گا، اور ان کو ان کے اعمال کی جزا و سزا دی جائے گی۔ جس انسان کے اعمال اچھے ہوں گے تو جنت کی صورت میں جزا ملے گی، اور جس انسان کے اعمال برے ہوں گے تو جہنم کی صورت میں سزا ملے گی۔ جس دن یہ جزا و سزا ملے گی، اس دن کو قیامت کہتے ہیں، اس دن کو حشر کہتے ہیں، اسی دن کو یوم آخرت کہتے ہیں۔ نیک لوگوں کے لیے ان کی نیکیوں کے اعتبار سے یہ دن چھوٹا ہوگا، اور گناہ گار لوگوں کے لیے ان کے گناہوں کے اعتبار سے یہ دن بڑا ہوگا۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہے یہ دن اس کے لیے اتنا چھوٹا ہے، جس کے گناہ زیادہ ہے یہ دن اس کے لیے اتنا لمبا ہے۔ یہ 3 عقائد اور باقی تمام عقائد، جیسے فرشتوں کا وجود ہے، جنت جہنم کا وجود ہے، قبر کا عذاب ثواب ہے، آسمانی کتابوں کا نزول ہے، ان تمام عقائد کے اندر درجے کے اعتبار سے توحید کا عقیدہ سب سے اوپر درجے کا ہے، لیکن حیثیت اور اہمیت کے اعتبار سے اور ایمان لانے کے اعتبار سے نبوت اور رسالت کا عقیدہ سب سے مقدم ہے۔ آئندہ انشاءاللہ ہم نبی علیہ السلام کی نبوت اور سرکار کی ختم نبوت کے حوالے سے چند اہم باتیں کریں گے۔